مالک ہے۔ میں چاہوں گا سلسلے کے آغاز میں کچھ آپ اگر ہمیں کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ جس پر عمل کرنے سے زندگی سنور جائے، پھر انشاءاللہ ناظرین کی کالز کی طرف پڑیں گے۔ زندگی سنوارنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں، لامحدود ہیں، بالکل، بے اور شک انسان جب غور کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ کچھ ایسے ہی عمومی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ خصوصی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسا کہ سچا ہونا، سچ بولنا بالکل عمومی چیز ہے۔ ہر کامیاب اور ہر پرسکون شخص کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ اسپیسیفک چیزیں ہوں گی کہ جو اس خاص شخص سے متعلق ہوں گی، تو ہمیں بنیادی طور پر یہ سوچ ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں جہاں پر بھی ہوں میں اس سے مزید بہتر کیسے ہو سکتا ہوں۔ صحیح، اب جو بھی کام کرتے ہیں، خواہ آپ کا کام لکھنے پڑھنے سے ہے، آپ کا کام تجارت سے ہے، آپ کا کام جاب آپ کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے جو بھی آپ کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ غور کرتے رہیں کہ اسے میں مزید بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ بالکل جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب میں اپنے میکسیمم پر پہنچ گیا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ آپ کی ترقی وہاں پر رک جاتی ہے۔ صحیح، اور اللہ پاک نے انسان کو ایسا ڈائیورس بنایا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو اتنا وسیع بنایا ہے، اگرچہ وہ محدود ہیں لیکن اس کی جو حد ہے وہ بھی چھوٹی نہیں ہے۔ بالکل وہ اس قدر ہے کہ اگر انسان غور کرتا چلا جائے تو ہر آنے والے دن اللہ کے ایک نئی شان سے واقف ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی، تو کبھی بھی یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے کہ میں اپنی فیلڈ میں یا جو میں کام کر رہا ہوں اس کے میکسیمم کو پہنچ چکا ہوں۔ جب آپ مزید کی تلاش جاری رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش بھی بالکل جاری ایسا ہی، رکھتے ہیں۔ اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ خود ہی اپنے آپ کو ایک راستے پر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات کے اندر جو علوم رکھے ہیں، جو فنون رکھے ہیں، انسان اس پر غور کرتا چلا جائے تو یہ لامحدود ہیں۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا کام جو ہے وہ انسان کے ڈی این اے پر کام کرنا ہے، صحیح، ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے۔ تو وہ جو بیان کر رہے تھے اس کی ایک دو چیزیں میں ناظرین سے شیئر کرتا ہوں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنا زبردست پیدا فرمایا ہے۔ صحیح، ڈی این اے کا لفظ تو ہم سب نے سنا ہے، ایسا ہی، آسان لفظوں میں ہر انسان کے جسم کے اندر ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے ایک یونیک کوڈ کا کام کرتے ہیں۔ بالکل انسان کی پہچان اس کوڈ سے یا اس سیل سے ہو سکتی ہے، اس ایسا کو ہی، ڈی این اے کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک انسان کے جسم میں 3 ٹریلین ٹریلین ایسے سیلز ہیں کہ جن سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو سیلز ہیں اگر ان کو ایک دھاگے کی شکل میں یوں طویل کیا جائے، لمبا کیا جائے صحیح، اور ان کو ایک ترتیب سے رکھا جائے تو زمین سے سورج تک کا جو سفر ہے وہ 50 مرتبہ سے زیادہ طے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا طویل وہ دھاگا، وہ سٹرنگ جو ہے وہ ترتیب پائے گا۔ اور اب تک اس پر انسان نے جتنی تحقیق کی ہے وہ یوں سمجھیے کہ 1% ہے، اور ابھی 99% جو ہے وہ اس پر تحقیق کرنا باقی ہے۔ تو اگر بندہ غور کرے کہ ایک انسان، اس کے جسم کا ایک ایسا ذرہ جو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، اور اس ایک ذرے کے اندر اللہ پاک نے اتنی وسعت رکھی ہے، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ بالکل تو بات ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ اور فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا موجود ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، تو جب میرا یہ ذہن ہوگا تو پھر میں مزید کے لیے کوشش بھی کروں گا۔ تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے، تو وہ یہ سوچ ہے ایسے ہی، جو انسان کے اندر ہو کہ میں آج سے مزید بہتر کل گزاروں گا۔ تو یہ سوچ اگر ہے تو آپ کی زندگی ہمیشہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔
صحیح. میں یہاں پہ چاہوں گا، ویسے سلسلہ خوابوں کی تعبیر ہے، میں چاہ نہیں رہا تھا مگر دل کر رہا ہے کہ میں یہ سوال کر لوں. آپ ناظرین کالز بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی لیں گے. ایک سوال انشاءاللہ اسد بھائی سے لے لیتے ہیں. اسد بھائی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ کوئی چیز یعنی جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ بس اب کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. بعضوں کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جی جناب میں جس فیلڈ کے اندر ہوں نا، اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، بس میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے. وہ اپنی سینئر کی بھی نہیں سنتا. اگر کوئی نگران ہے یا اوپر کوئی سینئر ہے، باس ہے، تو اس کی بھی نہیں سنتا. نہیں جناب، آپ کو کیا پتا، مجھے پتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا. تو جب وہ ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے بندے کے لیے کیا حال ہوگا جناب؟ اپنے تجربات تو اپنی جگہ، مگر سینئر کے جو تجربات ہیں جب وہی لینا چھوڑ دے اور کہے میں کامل ہو گیا، تو ایسے کو کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. بالکل. اور دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی یہ دعویٰ نہیں کرتا، نہ یہ دعویٰ بنتا ہے ایسے ہی کہ اب مجھے مزید کسی کے سننے کی حاجت ہی نہیں ہے اور مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں نے اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. صحیح. یعنی اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی حیرت ہی کر سکتا ہے کہ یار اس بندے نے اتنا پڑھا ہوا ہے. صحیح. لیکن انہیں بھی ہم نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں نے سب پڑھ لیا ہے، بلکہ انہیں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ابھی بہت کچھ پڑھنا باقی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب بھی ہم کسی کمپیریزن کو دیکھتے ہیں، کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر کسی بڑے منصب پر ہے اور اس منصب پر وہ مزید آگے گزارنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو، تو ہمیشہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے. جب بھی آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ اس دن آپ کا ریورس لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اگر میں مزید سیکھوں گا نہیں تو میں وہیں پہ رہوں گا. وہیں پہ نہیں رہیں گے آپ نیچے آتے چلے جائیں گے. بالکل. یعنی وہاں پر رہنے کے لیے بھی آپ کو بہتر کرنا ضروری ہے. بالکل. اپنے آپ کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ آج چھوڑ دیں تو آپ وہیں پہ رہیں گے. جناب، آپ وہیں پہ نہیں رہیں گے، آپ جو ہے نا وہ ریورس ہوتے چلے جائیں گے. بالکل. تو یہ جو سوچ ہے یہ انتہائی غلط ہے. اور کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا، خواہ وہ مذہبی ہو، وہ سائنسی ہو، وہ ثقافتی ہو، وہ معاشرتی ہو، کسی بھی اعتبار سے صحیح. کتنا ہی بڑا ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، صحیح. ہمیشہ وہ یہ کہتا رہا کہ میں مزید سیکھ سکتا ہوں. اچھا، ہماری تعلیم کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. بالکل. مزید علم کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے. حالانکہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ظاہری علوم بھی جانتے تھے، باطنی علوم بھی جانتے تھے، اللہ کی عطا سے غیب کا علم بھی جانتے تھے. اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں ظاہر ہے وہ آپ اپنی شان کے مطابق مانگنے والے اور رب اپنی شان کے مطابق انہیں عطا فرمانے والا. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم میں اضافے کے لیے دعا کرنا یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ میں امام الانبیاء ہو کر، خاتم النبیین ہو کر مزید علم کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ بالکل. ایک عام آدمی کیا ہے؟ ہمارا تو علم کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اب میں جو ہے وہ مزید کیوں سیکھوں یا فلاں کو کیوں سنوں؟ ہمیں مزید سیکھنے کی بھی حاجت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اپنے بڑوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. جس دن میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں تو سب سے جو ہے وہ بڑھ کر ہو گیا، تو اس دن میرا زوال شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک ایسی سوچ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش جاری رکھنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ علم عاجزی لے کر آتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب علم عاجزی نہیں لے کر آ رہا، تکبر یا کسی اور طرف لے کر جا رہا، تو وہاں بھی سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو علم عاجزی لے کر آتا ہے، اور عاجزی کے اندر جب بندہ رہتا ہے تو پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ نہیں مجھے اور سیکھنا ہے، مجھے ابھی اور سمجھنا ہے، اور سیکھ کر چلنا ہے. تو احتیاط سے، الفاظوں کی بھی احتیاط سے، عاجزی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ بہت مزید ترقی ملتی جائے گی. بڑھیں گے آپ کے سوالات کی جانب. ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ سوالات ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خواب میں اچھا رشتہ دیکھا ہے
اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ عمومی اعتبار سے تو جو شخص رشتے کی تلاش میں ہے وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے، بالکل اور اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ پاک کی جانب سے اس کو دکھایا گیا ہو اور اس کے لیے اس کے اندر ایک خیر بھلائی کی خبر ہو کہ اسے کوئی اچھا رشتہ جو ہے وہ اچھا. تو خواب کی بنیاد پر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم پازیٹیو لیں، لیکن اچھے یا برے کا جو معیار شریعت مطہرہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہمیں ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی نے کوئی اسپیسیفک شخص کے بارے میں دیکھا، عورت نے مرد کے بارے میں یا مرد نے عورت کے بارے میں، لیکن ظاہری اعتبار سے شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں بیان کیے ہوئے ان کے اعتبار سے وہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جہاں پر کیا جانا چاہیے، تو خالی خواب کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہ کریں. تو اگر ظاہری جو اصول شریعت نے بیان کیے ہیں وہ بھی موافق ہیں اور خواب بھی آپ کو اسی کے موافق آیا جس کی شریعت بھی پذیرائی کرتی ہے، تو پھر آپ اس کو بالکل پازیٹیو سمجھیں اور اللہ پاک کی جانب سے سمجھیں، اور یہ ایک آپ کے لیے سائن ہے کہ آپ اس رشتے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ کرے. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں چھتری کا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھا ہے. اس سے جو استعارہ لیا جاتا ہے وہ حفاظت کا لیا جاتا ہے، اس طرح پروٹیکشن کا لیا جاتا ہے. بالکل. تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو پازیٹیو ہے، ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ پاک اسے عافیت اور آسانی عطا فرمائے. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اونٹ کا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ ہاں جی، اونٹ کی کئی تعبیریں ہیں صحیح. اور وہ شخص کے زمانے کے موقع کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں. تو اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بڑے صاحب منصب شخص سے بھی کی جاتی ہے. اونٹ کی ایک تعبیر سفر سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. خاص طور پر اگر کوئی شخص اونٹ پر سواری کرتا ہے تو وہ عنقریب سفر اختیار کرے گا. البتہ اگر اونٹ کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو لوگوں کے درمیان عزت عطا فرمائے گا، اس کا منصب جو ہے وہ محفوظ ہوگا اور وہ شخص آگے بڑھے گا. تو یہ پازیٹیو سائن ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے شکر بھی ادا کرے. البتہ اونٹ کا حملہ کرنا یا اونٹ کا گم ہو جانا یا اونٹ کا اپنے سوار کو گرا دینا، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ پھر نیگیٹو کے اندر آئے گی. ویسے اونٹ کا دیکھنا، اس پر سواری کرنا اور اونٹ کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے دیکھنا، یہ تمام خواب جو ہے وہ پازیٹیو تعبیر ہے. صحیح. کیا بات ہے. ہمارے پاس کالز بھی ریڈی ہیں. جی کال دیجیے گا. محمد امجد اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. اسد بھائی، مجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں احرام پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، حلق کروا رہا ہوں اور آب زمزم پیتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے. اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. کیا بات ہے. خواب میں ماشاء خانہ اللہ. کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، آب زمزم بھی پی رہے ہیں. کیا بات ہے. اس کی تعبیر تو ماشاءاللہ مبارک ہی ہوگی. حج کے دن ہیں اور ان دنوں میں مسلمان اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، بالکل. کیونکہ حجاج کرام کے جانے کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، خبریں بھی سنتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مجموعی طور پر حجاج کرام دنیا بھر سے پہنچ چکے. مزید یہ اب جاری رہے گا. اب ہر آنے والا دن مکہ مکرمہ کی رونقوں میں اضافے کا دن ہے، حرم کعبہ میں اضافے کا دن ہے. روزانہ ہی پتہ نہیں کتنے ممالک سے فلائٹس جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام حاضر ہو رہے ہیں. کئی عمرہ کر چکے، اب وہ انتظار میں رہیں گے. کئی جو ارلی چلے جاتے ہیں تو حج کے دنوں سے پہلے ہی ان کی مدینہ پاک حاضری ہوتی ہے، تو کچھ مدینہ جا رہے ہوں گے، تو جیسا جو شیڈول ہوتا ہے. تو یہ حج کے چونکہ دن ہیں اور ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر حج کا، حرم کا، کعبے کا، مطاف کا، مسجد الحرام شریف کا، زمزم کا تذکرہ ہوا کرتا ہے تو خواب بھی نظر آتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ طواف کرنا، حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا، اگر کسی خوف میں مبتلا ہے تو اس سے نجات کی علامت ہے، اور زمزم کا پینا یہ شفا کی علامت ہے. اگر کوئی بیمار دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کو شفا نصیب ہوگی. اور کیوں نہ ہو کہ ماء زمزم
لما شرب لہ، زمزم جو پانی ہے جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے ہے. بالکل. اگر شفا کی نیت سے کوئی پیے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا. اور یہ جو کلمات ہیں یہ وہاں پر تحریر بھی تھے، اب بھی امیدیں ہوں گے، ورنہ مطاف کے ادھر جو برآمدے ہیں وہاں پر زمزم کا جہاں پر کنواں ہے تو اس کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے بھی تھے. تو بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، اگر یہ یاد کر لیں تو برکت بھی ہے اور روایت کو یاد کرنے کی انشاءاللہ فضیلت بھی ملے گی، ورنہ مفہوم ذہن میں رکھیں. اور زمزم شریف کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اور نیت کر کے اس کو پینا اس مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور کوشش بھی کریں حقیقی طور پر جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں، تو انشاءاللہ حقیقت میں بھی حرم کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا. کیا بات ہے. اللہ کریم سب کو مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جی کال دیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں ایک سرخ رنگ کے بڑے سانپ کو جھاڑو سے مار رہا ہوں، اور مرنے کے بعد سانپ کے دانت ظاہر ہیں جن سے وہ ڈنک مارتا ہے. برائے کرم میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. جی حضور، دشمن ہے، سانپ ہے، اور یہ تو ایک تعداد دیکھ رہی ہوتی ہے جناب. سانپ کو دیکھا ہے، سانپ نے یوں کر دیا، سانپ نے یوں کر دیا، کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، یہ خواب بھی بکثرت لوگ دیکھتے ہیں اور آپس میں دشمنیاں بھی کثرت سے ہیں، دونوں ہی چیزیں ہیں. اور انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، رشتہ دار کا دشمن ہو جاتا ہے، ہمسائے کا دشمن ہو جاتا ہے، دوست کا دشمن ہو جاتا ہے. تو یہ نظارے بھی عام ہیں. تو جو اس طرح کا خواب دیکھے اسے ایکسٹرا کانشیس اور ایکسٹرا محتاط ہو جانا چاہیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک اسے دشمن سے محفوظ فرمائے. اور سانپ کا چونکہ انہوں نے مارتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس پر غالب آنا دیکھا ہے، تو یہ ایک بہرحال اچھا سائن ہے، اچھی علامت ہے، اچھا اشارہ ہے کہ دشمن پر غلبہ پائے گا اور دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اس بات کی علامت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے اسباب پر غور بھی کریں. یہ ہوں یا دیگر جو بھی ناظرین ہو سکتا ہے کچھ میسیجز بھی کیے ہوں، تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے حفاظتی جو تدابیر ہیں انہیں ہمیں ضرور لحاظ میں رکھنا چاہیے. وہ اپنے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، فیملی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے. صحیح. تو جی جناب کال دیجیے گا. میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں دنیا پور سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جھوٹا خواب بیان کرنا اور پھر اس کی تعبیر معلوم کرنا کیا یہ درست ہے؟ کیا اس کی تاثیر ہوتی ہوگی جو تعبیر بیان کی جائے گی جھوٹے خواب کی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی تو جھوٹے خواب کی تعبیر بڑا سخت ہے. اکثر ایسا سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے خواب تو بتایا مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بعد میں کہا کہ جناب مذاق کر رہے تھے. ہاں جی، مذاق جو شریعت میں منع ہے تو وہ مذاق بھی نہیں کر سکتے نا. اور مذاق کے نام پہ معاذ اللہ لوگ کفریات بھی بکتے ہیں. اللہ ابھی صبح آنے سے پہلے ہی اتفاق ہے، موبائل میں ایک کلپ آیا ہوا تھا تو اس کے اندر ایک شخص مذاق ہی کر رہا تھا، لیکن اس میں فرشتوں کا مذاق کر رہا تھا معاذ اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے. یعنی کہ وہ جملہ صریح کفر تھا، کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک کے بعض افعال ہے جن کا مذاق اڑایا ہوا تھا. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مذاق تھا، وہ لطیفے سنا رہا تھا. تو اس طرح کے کلپس ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے. تو مذاق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کھلی چھٹی ہو گئی کہ آپ جو چاہیں کہیں. تو اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا اور جھوٹا خواب بیان کر دیا. تو جھوٹا خواب بیان کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کی وعیدیں اور عذاب جو ہے وہ حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور بڑے شدید اس کے عذابات ہیں جو تذکرہ ملتا ہے ہمیں حدیثوں کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کی تاثیر ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہے، اور یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے. یاد رہے کہ اگر کسی نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا اور اس کی بری تعبیر کر دی گئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹا خواب تھا تو اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ
جو تعبیر بیان کی گئی ویسا ہی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب وہ نقصان ہے تو نقصان ہو سکتا ہے. ایون کہ قرآن مجید کے اندر جو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب اور علم تعبیر کا تذکرہ ہے تو وہاں پر 2 قیدیوں کے خواب کا تذکرہ ہے. انہوں نے خواب بیان کیا, آپ نے تعبیر بیان کی, اور ایک کی تعبیر جو ہے وہ بڑی خطرناک تھی کہ وہ پکڑا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. تو بعد میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے. لیکن قرآن نے کیا کہا, جائیے اور پڑھیے اور ان آیات کی تفسیر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ تھا. تو انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی جو اللہ پاک نے مقدر فرمایا اب تو وہ ہو کے رہے گا. یعنی بھلے تم نے جھوٹ بولا اور غلط خواب بیان کیا لیکن اس کی جو تعبیر کر دی گئی ویسا ہی ظاہر ہوگا. تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے اور اس کی تعبیر جیسی کر دی جائے ویسا ہی ہوگا. تو ڈرنا چاہیے ہمیں. پورا جھوٹا خواب بیان کریں یا کسی سچے خواب کے اندر اپنی طرف سے جھوٹ کی آمیزش کر دیں. بعض ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, بالکل, کہ وہ خواب تو اتنا دیکھا, جب بیان کیا تو وہ اتنا ہو گیا, اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چند چیزیں ہم ڈال دیں گے تو شاید اس کی تعبیر اچھی ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی. بعض اوقات بظاہر اچھی نظر آنے والی چیز اس کی تعبیر بہت غلط ہوتی ہے, یعنی کہ نقصان دہ ہوتی ہے, اور بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہر شخص کو تو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے, جھوٹا خواب بیان کرنے سے کبھی بھی نہ بیان کریں, اور بھلے مذاق کے طور پر آپ کسی کو بیان کریں وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں ضرورت کیا جھوٹا خواب بیان کرنے کی؟ بالکل, یعنی مطلب کیا اس کی ضرورت ہے؟ خواب اگر آپ نے دیکھا ہے تو بیان کریں, نہیں دیکھا تو اپنی طرف سے گھڑنے کی حاجت کیا, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ واہ کے لیے کہ بھئی میں نے تو یہ دیکھا ہے, فلاں نے بتایا کہ بھئی جناب یہ خواب دیکھا ہے میں نے, تو سامنے والے نے بھی بتایا کہ بھئی میں نے بھی یہ دیکھا ہے, جبکہ دیکھا نہیں ہوتا. تو وہ واہ کے لیے یہ بات ہو جاتی ہے, جبکہ یہ کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے. اور دل میں کتنی کوفت ہوتی ہوگی جس کا ضمیر زندہ ہے, اللہ اکبر. ملامت کتنی ہوگی کہ یار میں نے جھوٹ بول کے اس کو بیوقوف بنایا. اچھا بندہ اپنے آپ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتا نا. بالکل, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے, اور اللہ پاک کے خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹی تعریف سننا چاہ رہے ہیں, تو کل ہمارے ساتھ کوئی غلط ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمارے پاس ہیں گے. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک سانپ ہے اور کافی لمبا ہے, اور وہ قمیص کے اندر کبھی چلا جاتا ہے کبھی باہر آ جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ مطلب مجھے دیکھتا ہے, جس نے خواب دیکھا ہے, جیسے ہی مجھے دیکھتا ہے تو پھر واپس قمیص کے اندر چلا جاتا ہے, نکلتا نہیں ہے, اور مجھے وہ قمیص پہننی ہے. اب میں کیا کروں؟ اس کی کوئی خاص تعبیر ہے تو بتائیے. کسی قریبی شخص کے معاملے پر غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کا قریبی ہے لیکن آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اللہ, قریبی سے مراد یہ کہ اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, آپ کے آس پاس ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے اطراف کے ماحول سے کانشیس رہیں اور غور کرتے رہیں کہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے, اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, اس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اور بعض اوقات ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے پھر بھی ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ذرا محاسبہ کر لیں گے اپنا اور اپنی صحبت کو ایک دفعہ کراس چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. صحیح. محمد نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی خواب میں سبزیوں کا دیکھنا کیسا ہے, اس کی تعبیر بتا دی جائے. اچھا, جنرلی سبزیاں جو ہے وہ رزق کی علامت ہے, اچھی تعبیر ہے. صحیح. البتہ ہر الگ الگ سبزی کی بعض الگ تعبیریں بھی بیان کی گئی ہیں, وہ پھر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, لیکن جنرلی سبزیاں چونکہ ہم کھاتے ہیں اور ہماری غذا کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے, تو اس کا دیکھنا رزق میں برکت کی علامت ہے. صحیح. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں گلاب کے بہت زیادہ پودے دیکھے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو گلاب کا پھول دیکھنا, مگر یہاں کہہ رہے ہیں کہ گلاب کے پودے دیکھے ہیں,
اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھی تعبیر ہے، اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے، خوشی ملنے کی دلیل ہے، اور زندگی میں اگر کوئی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں تو اس میں سے نکل جانے کی، آسانی ملنے کی دلیل ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کریم خیر والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے کہ نہیں، خواب میں مردہ جانور دیکھنا کیسا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا جانور مردہ دیکھا ہے، اس صحیح. کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے کسی نے حقیقت میں ویسے مردہ جانور دیکھا ہو اور وہی چیز اس کو خواب میں بھی نظر آئی، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. صحیح. البتہ مرا ہوا جانور دیکھنا کوئی پازیٹیو یا اچھی علامت تو نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. صحیح. جی ہمارے پاس کالز بھی ریڈی ہیں، کال دیجیے گا. میں نے خواب میں انار دیکھا ہے، انار توڑ کے کھایا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خواب میں انار دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی خاص تعبیر ہے انار کی؟ اچھا خواب ہے. ویسے تو خوش ذائقہ پھلوں کا دیکھنا اچھی علامت ہوتی ہے، اور بالخصوص انار کا دیکھنا جبکہ خوش ذائقہ ہے، پکا ہوا ہے، اگر اسے کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے مال میں اس کے کثرت ہوگی. اگر کوئی پریشانی کا شکار تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا نصیب ہوگا. تو غریب آدمی کے لیے یا عام آدمی کے لیے انار کا دیکھنا، انار کا کھانا، یہ مال میں کثرت ملنے کی علامت ہے. صحیح. اصل میں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ایسا خواب دیکھا کسی نے کہ انار جو ہے وہ دیکھا ہے، اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب کئی دانے کس کلر کے ہیں، کچھ دانے کس کلر کے ہیں، تو اس کی بھی کوئی خاص تعبیر ہوتی ہے یا صرف اور صرف انار کی ایک مبہم تعبیر ہوتی ہے کہ جناب یہ مبارک ہے؟ کیونکہ خواب میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انار لال ہوتا ہے نا، اسے کبھی کسی اور کلر میں دیکھا، کبھی کسی اور کلر میں دیکھا، اور اس کے اندر کے دانے بھی ڈیفرنٹ کلرز میں دیکھے. تو کیا اس کی بھی کوئی خاص تعبیر ہے؟ کوئی خاص تعبیر تو اس کی نہیں ہے الگ سے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ 2-3 کلرز کے تو ویسے بھی دانے ہوتے ہیں. بالکل وائٹ ہوتے ہیں، وائٹ بھی ہوتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں، ایسے کچھ ہی. اور ڈیفرنٹ. تو وہ جو معروف کلرز ہیں جن کے اندر عمومی طور پر انار پایا جاتا ہے، اگر اس کو دیکھا تو یہ درست ہے، اس کی تعبیر پازیٹیو ہی ہے. البتہ یہ بس غور کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو پھل ہے وہ کچا تو نہیں، صحیح. پکا ہوا ہے پھل جیسا اس پھل کو ہونا چاہیے، جو بھی اس کا کلر ہے. تو اگر پکا ہوا پھل دیکھیں تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اس پھل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ جو پکا ہوا نہ ہو یا کچا ہو. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا، خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ قرآن کریم کو یعنی اپنے ہاتھ سے کہیں نہ کہیں سنبھال کر کہیں نہ کہیں رکھ رہے ہیں، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو تعظیم کے لیے نا کہیں اونچی جگہ رکھ دوں، یہ اس جگہ درست نہیں ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے. ویسے تو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، انتہائی شاندار اور قرآن سے محبت کی علامت ہے. لیکن خاص قرآن مجید کو کہیں پر رکھنے کی تعبیر تو پڑھنا یاد نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فعل بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی اچھا ہے، ہر مسلمان ایسے ہی ویسے ہی قرآن کی تعظیم کرتا ہے. بلکہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ وہ مسلمان کے جو کوئی اور نیک کام کرے یا نہ کرے، بھلے کتنا ہی گناہ گار ہو، یعنی بے نمازی ہوگا اور برائیوں کے اندر بھی، ایون کہ کوئی نشے میں مبتلا ہے، شرابی بھی ہے، لیکن ہے مسلمان، تو قرآن کی تعظیم اس کے دل میں ہوگی. یعنی کہ یہ ایک ماشاءاللہ بالکل ایک بڑی زبردست چیز ہے. اگرچہ شراب پینا بہت برا ہے، بے نمازی ہونا بہت برا ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماشاءاللہ مسلمانوں میں بہت اچھی پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عام سے عام آدمی بھی قرآن کی تعظیم جو ہے نا اس کے دل کے اندر، دل میں بھی ہوگی، اور اس کے عمل سے بھی اس کا اظہار آپ دیکھیں گے. بلکہ بلوچستان جانا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو ان کے کلچر پر بات ہو رہی تھی. صحیح. تو چونکہ قبائلی نظام تھا، ایک وقت تھا، اب تو کم ہو گیا لیکن کسی حد تک اب بھی ہے. کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو قبیلے کے بڑے لوگ مل کر ہی اس کو سلجھایا کرتے تھے. صحیح. بڑے سے بڑا میٹر ہوتا تھا تو جرگے کا نظام پایا جاتا تھا. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بڑے سے بڑا جھگڑا ہو جائے، ایون کہ قتل تک ہوں، تو جو فیصلہ ہے وہ قرآن پر ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی قرآن مجید لے آئے صحیح تو پھر سب ٹھنڈے ہو، دونوں پارٹیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. صحیح. اب قرآن مجید آ گیا، اب
اس کی موجودگی میں اس کی تعظیم سے تعظیم بالکل اب وہ پیچھے بھی ہٹ جائیں گے, سلو بھی کر لیں گے. اور دوسری جو بات کی انہوں نے کہ ایک تو قرآن اور دوسرا سید زیادہ آ جائے, کوئی بھی ہے جس سے مسٹیک ہوئی ہے کیا بات اور وہ اپنے ساتھ سید زادے کو لے آئے اور وہ اس کی سفارش کر دے, تو بڑے سے بڑا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلیں قرآن کی تعظیم ہے, اگرچہ قرآن فقط اس کام کے لیے نہیں, یعنی کہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرتے رہیں. ذرا کتاب ہدایت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کی تعظیم کسی قوم میں اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی برکت سے یا اس کی قسم سے یا کچھ بھی کہہ لیں اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں, تو ظاہر اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اور اس میں جو اصل چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, قرآن کی تعظیم اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو جس نے بھی خواب دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے, اچھا خواب دیکھا ہے تو اب تلاوت نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں, کرتے ہیں تو مزید اضافہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے. اور جو امیر سنت نے ترغیب دی ہے نا, بڑی ہی شاندار ہے کہ روزانہ کم از کم 3 آیات مع ترجمہ اور تفسیر ہر مسلمان کو چاہیے کہ پڑھے. ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں, بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. وہ کیسا مسلمان ہے کہ جس نے اللہ کا آخری کلام نہیں پڑھا. ہمارا ایمان ہے, اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی ایک خواب ہے ایک اور, یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ڈبے میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں اور میں نے ان کو دبا دبا کر مار دیا ہے. مہربانی فرما کر اس کی تعبیر بتا دی جائے کہ اس کی کیا تعبیر. اچھا خواب نہیں ہے. 2 اس کے پہلو میں عرض کروں گا. ایک تو اپنے کام جو بھی آپ کرتے ہیں اس کی شرعی رہنمائی لے لیں. اس کام میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں جس کی وجہ سے آپ کی کمائی پر کچھ کلام ہو سکتا ہو شرعاً. ایک تو یہ غور کر لیں. دوسرا, اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور اولاد میں بھی بیٹیاں ہیں تو ان کے حقوق پہ غور کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ بیٹیوں کے حقوق میں کوئی کمی ہو. اللہ اکبر. تو اگر کمی ہو تو اس کو درست کر لیا جائے. نارملی تو بیٹیوں سے ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں عزت اور تعظیم ہی کا سلوک کیا جاتا ہے, لیکن بعض ایسے معاملات ہیں جس میں بہت زیادہ اصلاح کی حاجت ہے. اور خاص طور پر وراثت کے معاملے میں اچھے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوا تو مال جو پہلے تو تقسیم ہی کم کی جاتی ہے, جس پہ قبضہ ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. شرعی تقسیم کرنے والے کم ہیں, یعنی یوں کہیے کہ ایک تعداد ہے جو نہیں کرتی, ایک تعداد ہے لحاظ رکھتی بھی ہے, لیکن ایک تعداد ہے لحاظ نہیں رکھتی. اب جو تقسیم کرتے بھی ہیں تو ان میں بھی ایک تعداد ہے جو خالی لڑکوں میں تقسیم کریں گے, لڑکیوں کا, بیٹیوں کا, بہنوں کا, جہاں پر بھی حق بنتا ہے, جو بھی وراثت میں حصہ دار بنتا ہے. ظاہر اس کی ایک ڈیٹیل ہے. تو عورتوں کو جو وراثت میں اسلام نے حق دیا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ قیامت کے روز آپ جواب دہ ہوں گے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, اور مال وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور مستحق تک اسے پہنچانا یہ لازم ہے اور ضروری ہے, اس سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لیکن بالخصوص اس معاملے پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کالز بھی ریڈی ہیں, کال دیجیے گا. میں نے خواب دیکھا یہ کہ خواب میں مجھے ایک بلی میرے اوپر نا حملہ کر رہی ہے, تو میں نے اس کو پکڑا ہے اور پکڑ کے وہ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑ رہی. تو عید الکرسی وغیرہ میں نے پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماری ہے 2 3 4 بار, تو پھر وہ غائب ہو گئی ہے. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. بلی کا حملہ کرنا کسی انسان پر, اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. اور جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جو فزیکل فٹنس ہے اس پہ غور کریں صحیح. اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہے. تو یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے, آزمائش کی علامت ہے. تو غور کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی کمزوری والا معاملہ ہوگا تو آپ دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح. تو ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کو
बीमार कर सकता हो। वो खाना पीना भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो गौर करें और कोशिश करें कि अपने आप को हर उस चीज़ से दूर रखें कि जो बीमारी का बाइस हो सकता हो। सही जी जनाब, कॉल दीजिएगा। मैं ख्वाब में ना वो अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ, हमेशा दूर दूर होता हूँ, कोशिश करता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ मेरे घर के तरफ, कभी जंगल में कभी किसी और शहर में, मुझे अपने घर का जो है वो रास्ता नहीं मिलता। इसकी आपकी ताबीर क्या है? यानी ख्वाब के अंदर घर का रास्ता भूल जाना और रास्ता मिले ही ना, इसकी कोई ख़ास ताबीर? हाँ, ये बहुत ख़तरनाक होता है ये ख्वाब, ताबीर के एतबार से ये सेंसिटिव है। और जिन्होंने ये ख्वाब देखा है तो उसे चाहिए, बार बार देखा है, कि गौर करें कि वो अपने इस्लामी अकायद व नज़रियात के हवाले से किसी वसवसे का शिकार तो नहीं, या किसी गलत अक़ीदे या गलत नज़रिए की तरफ रुझान तो नहीं है। सही। और किसको पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं, ये ज़रूर जो है वो हमें इसकी तरफ ख़याल रखना चाहिए। तो रास्ते का भूल जाना ये किसी अक़ीदे या नज़रिए के अंदर ख़राबी की अलामत हुआ करता है। तो गौर करें, अगर कोई ऐसी कमज़ोर बात आप देखते हैं तो उसे दूर करें। ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं नाज़रीन को एक बात अर्ज़ करूँगा कि दीन जिससे आप सीख रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। हर शख्स जो दीन के नाम पर बैठा हुआ है वो ऑथेंटिक हो ज़रूरी नहीं। खाली इमामा बांध लेना, खाली टोपी पहन लेना, या खाली अपने नाम के साथ मौलाना या अल्लामा या स्कॉलर लगा लेना, खाली ये काफ़ी नहीं है। अगरचे ये मजहबी टाइटल्स हैं, लेकिन हमें ये गौर ज़रूर करना चाहिए कि ये जो नाम या लक़ब के साथ जो शख्स मुझसे बात कर रहा है, खा वो मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है या वैसे ही है, तो क्या ये ऑथेंटिक है? इसकी बात मुझे सुननी चाहिए, माननी चाहिए या नहीं। सही। अगर ऑथेंटिक है और उलमाए सुन्नत उसको इंडोर्स करते हैं तो वेल एंड गुड, उसको सर पर बिठाएं, उसकी बात मानें, उसको फॉलो करें। कुरान का हुक्म ही है बल्कि जो अहले इल्म हैं उनकी हमने ताज़ीम भी करनी है, उनसे मसला भी पूछना है, उनकी पैरवी भी करनी है। ऐसा ही। लेकिन इससे मुराद वो लोग हैं कि जो इस्लामी अकायद व नज़रियात के एतबार से भी मोतबर हैं और जिस नॉलेज पर वो कलाम कर रहे हैं उस नॉलेज में भी उनको महारत है। अब अकायद व नज़रियात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फ़िक़्ह का माहिर ही नहीं है और मसले बताना शुरू कर दिए तो वो भी आपको गुमराह कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मीडिया देखते हैं तो मदरी चैनल एक ऑथेंटिक ज़रिया है, तो या तो वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, जैसे मदरी चैनल, चूँकि ये सोर्स ऑथेंटिक है तो इस पर जो भी आएगा तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, बिल्कुल पीछे उसकी तफ्तीश है, देखा जाएगा, परखा जाएगा, कुछ प्रोसीजर है, उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो आप इस पर एतबार कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बात है वो ऑथेंटिक होगी, या तो वो सोर्स ऑथेंटिक हो या वो शख्स ऑथेंटिक हो। कि अगर इनफरादी तौर पर आप किसी को सुनते हैं, जो सोशल मीडिया है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो शख्स है वो सहीउल अक़ीदा है, इसके अकायद में, नज़रियात में कोई गड़बड़ नहीं है, और जिस फ़न पर ये कलाम कर रहा है उस फ़न में भी इसको महारत है। अब कैसे पता लगे, अब ये आपका काम है। गलत डॉक्टर के पास तो हम नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है कि डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो 10 मरतबा रिसर्च करते हैं कि जनाब ये स्पेशल है या नहीं, इस मामले के ये हल कर सकेंगे या नहीं मसला। वो कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरा जान। तो हकीम की मालूमात के लिए तो बहुत टाइम होता है, मगर यहाँ पर जब दीन सीखने की बात आती है तो बस किसी को भी मतलब शुरू कर लिया जाता है, तो इसमें एहतियात हाँ जी करनी चाहिए। हमारे पास कॉल्स मज़ीद भी हैं जी, कॉल दीजिएगा। हमारा ये ख्वाब ये है कि हमने ख्वाब में बहुत बड़ा खजाना और ज़ख़ीर देखे हैं, जैसे कि हम बहुत गरीब हैं, इसकी क्या ताबीर है? ख्वाब ख़जाने का आया है और फरमा रहे हैं कि गरीब हैं, क्या फरमाएंगे? अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। वैसे कोई बहुत अच्छी ताबीर नहीं है इसकी खजाने की देखने की। बहरहाल एक गरीब आदमी सोचता तो है कि मैं अमीर हो जाऊं, ख़जाना हाथ आ जाए। दुआ करें अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन जी, कॉल दीजिएगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके सर के ऊपर, सर के बालों में सूंडियां हैं और वो उसको फेंक रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो नीचे गिर भी रही हैं सूंडियां, सफ़ेद रंग की छोटी छोटी, तो इसकी ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। जी, ख्वाब में सूंडियों का देखना कैसा, वो भी सर के अंदर देखना?
आजमाइश है, किसी मुश्किल में मुब्तला होने की अलामत है। अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें। कोई अहम काम कर रहे हैं तो सदका कर दें, अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह करीम खैर वाला आफ़ियत वाला मामला करे। जी कॉल दीजिएगा। मेरा नाम महमूद है, मैं जंग शहर से हूँ। मैंने ना एक ख्वाब देखा था बहुत बुरा 2 दिन पहले। मुझे ना वो जहन में आ रहा है बार बार, मैं उसकी ताबीर पता करनी है। कि मैंने ऐसे देखा है कि जैसे कि कोई हमारे जानने वाला है, अच्छी पहचान वाला है, उसको ना मैंने मरा हुआ देखा है। उनको पहले मरा हुआ देखा है, फिर उन्हीं को जैसे कि चलते हुए देख रहा हूँ, उनके साथ बातें कर रहा हूँ। कोई इसकी ताबीर है तो मुझे बताते हैं। बहुत परेशान हो गए होंगे ये ख्वाब देख कर कि किसी जानने वाले को ही इन्होंने मुर्दा देख लिया है। इसकी कोई ख़ास ताबीर है? ज़रूरी नहीं कि उनके मौत का वक्त ही करीब हो। आप परेशान ना हो और इसकी तरफ तवज्जो ना करें, और उनके लिए दराज़ी उम्र बिल खैर की, लंबी अच्छी खैर वाली नेकियों वाली उम्र की अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। बाकी आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएगा। अलबत्ता उन्हें ये बताने की या बयान करने की हाजत नहीं है कि आपके बारे में मैंने ये ख्वाब देखा है, वरना बिला वजह वो तशवीश करेंगे। अल्लाह करीम खैर वाला आफ़ियत वाला मामला फरमाए। जी कॉल दीजिएगा। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी, ख्वाब की ताबीर पूछनी है कि ख्वाब के अंदर नजर आया है जैसे मैं मदीने जा रहा हूँ और एयरपोर्ट के अंदर मैं अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड चेक करवा रहा हूँ। बराए मेहरबानी फरमाकर मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तड़पा कर मदीने चले, क्योंकि अभी तो बस यही चल रहा है कि मक्के पहुँचे, अब मदीने का साहिल आया, बस यही चल रहा है। ख्वाब में भी क्या फरमाएंगे हुजूर? मदीने जा रहे हैं, पासपोर्ट भी है, सारी चीज़ें हैं। अब कोई खुशखबरी अगर आप सुना दें कि अब आपका सफ़र पक्का है, ताबीर में तो शायद उम्मीद। खुशखबरी तो अल्लाह पाक की जानिब से आएगी इंशाअल्लाह। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छा ख्वाब है बंदे की मोहब्बत और अच्छे रुझान की ये दलील है। और उम्मीद रखे, अल्लाह पाक हकीकत में भी मदीने पाक देखना नसीब फरमाएगा। दुआ भी करते रहें, इस्तिगासा भी करते रहें, और असबाब के लिए कोशिश भी करते रहें। अल्लाह पाक हर आशिक रसूल को, हर मुसलमान को मदीने पाक की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जी कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। ख्वाबों की ताबीर ये सेगमेंट चल रहा है, हमें थोड़ी सी ना इसके बारे में। एक मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है कि मुझे कॉल आ गई है इंटरव्यू की और फाइनल कॉल लेटर आ गई है। क्या आप इसकी ताबीर बता सकते हैं? जी, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, बस खुशखबरी सुना दें कि क्या ताबीर होगी। अच्छी फ़ाल लेनी चाहिए। अब हम यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते कि अब आपकी जॉब लगी जाएगी, ना ही ख्वाब से ऐसा इल्म हासिल होता है। अलबत्ता हम हुस्न ज़न रख सकते हैं, और हो सकता है अल्लाह की जानिब से हो और आपके लिए खुशखबरी हो कि वाकई आपने जहाँ पर अप्लाई किया हुआ है वहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसको बहरहाल पॉजिटिव लें। वैसे तो अच्छा साइन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, इंशाअल्लाह बेहतरी का सामना। बाज़ ना ख्वाब देखने के बाद बड़े पुरुम्मीद होते हैं कि क्या ताबीर होगी। हाँ जी। और क्या पता पॉजिटिव हो। फिर हम ये भी सुन लेते हैं कि जो ताबीर बताई जाती है वो पूरी भी होती है, तो फिर एक आस रहती है कि जनाब ये ताबीर होनी चाहिए। और आस होनी भी चाहिए, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ख्वाब नेमत है अल्लाह पाक की जानिब से, और उसके अंदर अच्छी खबर पहुंचाई जाती है, ये भी हमारा यकीन है। तो बिल्कुल आप इस पर एतमाद कर सकते हैं, और अल्लाह पाक की रहमत से हुस्न ज़न रखते हुए, बल्कि हुस्न ज़न होना ही चाहिए। आप उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। जब भी दुआ करें, ख़ास तौर पर जॉब के लिए कोई भी अचीवमेंट है, तो बज़ाहिर तो हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हो सकता है वो अच्छा ना हो, और इसका अक्स भी हो सकता है, हम जिसे बुरा समझ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा हो। तो जब भी इस तरह की दुआ करें तो अल्लाह पाक की बारगाह में यूँ दुआ करनी चाहिए कि अगर मेरे हक़ में ये बेहतर है तो ये काम बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। हमें नहीं पता, बाज़ औक़ात किसी जगह पर जॉब आगे चलकर आपके लिए आजमाइश हो सकती है, और कहीं और जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन इंसान ज़ाहिर है कि अपने इल्म के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक ही सोच सकता है। तो दुआ करें, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। अल्लाह करीम खैर वाला आफ़ियत वाला मामला करे। जी जनाब कॉल दे दीजिएगा। ये भी लाइव प्रोग्राम ख्वाबों की तबीरात में एक ख्वाब का पूछना था
کہ میں نے اپنا استخارہ کروایا تھا والدہ سے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ میرے چہرے کے آگے کالا کپڑا آ گیا ہوا ہے۔ استخارہ ہی والدہ کر رہے تھے میرا، تو یہ تقریباً 7ویں دن جاگے نا، تو پھر خواب میں یہ نظر آیا ہے۔ جی حضور۔ استخارے کا اصل میں میٹر تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے فیلڈ نہیں ہے اور اس پر ہم کلام نہیں کرتے، تو میرا مشورہ ہوگا کہ استخارے کے تعلق سے استخارے والوں سے ہی رابطہ کر لیا جائے۔ اس کا نمبر اگر ہے تو چلا دیں، اور تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ تو آپ نے جو بھی دیکھا ہے، آپ استخارے کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج اور استخارے کا، انہی سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی لاسٹ کال دے دیجیے گا۔ مجھے نا خواب میں نا جیسے کہتے ہیں نا کتا، وہ ہلکا مجھے نظر آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے آگے کیا ہے شیشہ، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو دوڑا پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مہربانی ہوگی، ہیلپ می۔ جی جناب، کتا دیکھنا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو جس طرح سانپ دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں، کتے کو بھی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ ہاں جی، فطری بات ہے، کتا ظاہر ہے لوگ ڈرتے ہیں اس سے۔ کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو کعبوں میں کچھ مشکلات کا سامنا ہو، کہ کوئی ایسا شخص ہے جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ہر طرح کی آزمائش سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے وقت اختتام کو پہنچا، امید کرتے ہیں کہ آپ کی سوالات کو، آپ کی کالز کو، میسیجز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھنا نہ بھولیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں سچی ہے